ملے تا پیر فقیرانو، مل پوے تا پارٹیاں لیرانو، نہ ملے تا عالمہ قاریانو، مل پوے تا عشق دیاں ماریاں۔ محبوب ہوتا ہی وہ ہے جو بے نیاز ہو۔ یار اب عرض یہ ہے، راہ محبت ہے، راہ عشق ہے، اس راہ پر قدم بڑھانے کا حوصلہ وہی کر سکتا ہے۔ گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی، دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں بنے ہوتے، دل بر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں ہوتی۔ محبت محبوب کی طرف سے انگڑائیاں لیتی ہے، تب جا کے محب کے دل میں عشق کی شمع روشن ہوا کرتی ہے۔ محبت محبوب کی طرف سے، اس لیے اس نے کہا یحبہم و یحبونا، پہلے میں محبت کرتا ہوں تب بندے کے دل میں محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ تو عرض یہ ہے، یہ خانقاہ اور یہ آستانہ، بلکہ میں کہوں گا میں خانہ محبت، میں خانہ عشق و معرفت، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، اور دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میں خانے میں، تاکہ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں۔ میں نے عرض کیا یہ آستانہ اور یہ خانقاہ، اور مجھے یہاں بیٹھ کر اس حوالے سے بھی قلبی مسرت و شادمانی حاصل ہو رہی ہے، اور میں اس کو اپنا گھر سمجھ کے یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اس خانقاہ کی نسبت بھی آفتاب شریعت محمدیہ و ماہ طریقت قادریہ، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، قطب ارشاد، اعلی حضرت سید قطب علی شاہ صاحب بخاری، حضور سائیں قطب عالم پیر محلوی قدس اللہ سرہ المعنوی کی ذات بابرکات کے ساتھ قائم ہے۔ اور یہ فیضان ہے سلسلہ عالیہ قادریہ قطبیہ کا، سلسلہ عشق و محبت کا، جہاں جام محبت اور جام وحدت بھر بھر کے پلائے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہماری نسبتیں ان پاک بازوں سے قائم ہیں جنہوں نے اس راوی کی سرزمین پر، اس نیلی کے اور چناب کے کناروں پر، جہالت اور گمراہی کے اس گڑھ میں توحید کی شمع روشن کی، عشق الہی کے جام پلائے، محبت مصطفیٰ کا فیضان کیا، انسانیت کا درس دیا، حیوانیت سے انسانیت کا سفر، اس راوی کے علاقے، اس جنگل اور بیابان پہ
رب کی معرفت کی خبر دی۔ الحمدللہ جتنا شکر ادا کیا جائے اس کا اتنا کم ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مقدس سے چند آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وَادْخُلِي جَنَّتِي، اور میری جنت میں آ جا۔ میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ اب یہاں پہ عرض یہ ہے کہ یہاں جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آج میرے بندوں میں آؤ، آج میرے پیاروں میں آؤ تو کل تم جنت میں جاؤ گے۔ یہ نہیں کہا کہ آج اگر آؤ گے میرے پیاروں کے، میرے محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہوگے تو کل۔ وعدہ یہ نہیں ہے، وَسَيَدْخُلِي جنتی نہیں ہے، وَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی۔ آج میرے پیاروں میں داخل ہو، آج ہی میری جنت میں داخل ہو۔ جنت کیا ہے؟ جنت پیاروں کا کوچہ ہے، جنت اس کے محبوبوں کا دامن ہے، جنت اس کے پیاروں کی چوکھٹ پہ آ جانا ہے، جنت اس کے محبوبوں کے قدموں سے وابستہ ہو جانا ہے۔ جنت کیا خاک اسے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب پہ جنت نہیں ہوتی، کیا خاک اسے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب پہ جنت نہیں ہوتی۔ گر عشق نہ ہو دل میں عبادت نہیں ہوتی، دل پر ہی نہ چاہے تو محبت نہیں ہوتی، جب تک نہ کھلے حضرت انسان کی حقیقت اللہ کے جلووں کی زیارت نہیں ہوتی۔ کیا خاک اسے جنت فردوس ملے گی جس کی در محبوب پہ جنت نہیں ہوتی۔ پیاروں کے دامن سے وابستہ ہونا، اس کے محبوبوں کی چوکھٹ پہ آ جانا، اس کے پیاروں کے قدموں سے وابستہ ہو جانا۔ وہ کہہ رہا ہے آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے پیاروں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو۔ یعنی جنت کا رستہ ان پاک بازوں کے دروازوں سے ہو کر جاتا ہے، جنت کا رستہ اس کے محبوبوں کے دواروں سے گزر کر جاتا ہے۔ جنت کیا ہے؟ یار کی مسکراہٹ جنت ہے، تے جہنم کیا ہے؟ محبوب دے متھے دا واٹ جہنم ہے۔ میرے پیاروں کی چوکھٹ پہ میرے محبوبوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ رستہ ہے۔ الحمدللہ ہم اس کے پیاروں کے یہاں عرس پاک کی اس نشست میں، عرس مبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ حاضری کا مقصد کیا ہے؟ حاضر کس لیے ہیں؟ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ ان کے دامن سے وابستہ ہونا کیا ہے؟ بیعت کیا ہے؟ بیعت کا معنی، جب تک بیعت کا معنی نہ سمجھا جائے، بیعت کا ہی مانتے ہیں ہاتھ جاتے دیونا
تے نہیں تو میرا پیر ہے میں تیرا مرید ہاں موڑ نہ پیر دی کوئی خبر نہ مرید دی کوئی خبر سال بعد منہ دکھا دینا جناب اسی مرید بیعت کیا ہے بیعت کا لغوی معنی بیعت کا لغوی معنی بک جانا ہے بک جانا خود کو بیچ دینا اپنا سودا کر لینا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اپنا وجود کسی کے حوالے کر دینا جب میں نہ رہے بس وہ ہو جائے یہ بیعت ہے میں نہیں من یم پہلا درس تصوف کا پہلا درس من یم ہے تصوف کا پہلا قاعدہ من یم ہے بلکہ تصوف کا پہلا نکتہ من یم ہے من یم کون بدی گونا تصور تم بدم پیر پیراں میر میراں غوث سمدانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی قدس اللہ سرہ النورانی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کون بدی گونا تصور دم بدم اساں صرف غوث پاک کا نام لینے ہیں تے صرف یاری دا پتہ ہے تے صرف غوث پاک دا نام سنے ہویا ہے کھیر یاری دی گال اپنی غوث کا نعرہ مار دے بنا غوث اعظم دے مرید آئیں غوث دا کلام غوث دی تعلیم غوث دی تربیت غوث دا انداز ذرا توجہ کرے آئے فرمائیں دین کون بدی گونا تصور دم بدم اے میرے مرید اے میرے بیٹے تو ہر وقت ایو تصور کر ہر لمحہ ایو خیال کر کیا فرمایا من نیم میں نہیں ہاں ہر وقت ایو خیال کر من نیم میں نہیں ہاں یہ تو نہیں ہے تو مڑ ہے کون فرمایا یا راست از سر تا قدم سر تو لے کے پیر تائیں میرا یار ہی یار ہے واہ واہ سبحان اللہ میں نہیں ہاں پہلا درس من نیم ہے بیعت کا معنی بیعت کا مفہوم بک جانا سودا کر لینا خود کو کسی کے سپرد کر دینا کسی کے حوالے کر دینا اپنی ہستی سے گزر جانا ہن میں نہیں ہاں ہن تو ہے میں نہیں ہاں ہن تو ہے اے میں اندروں نکل جاوے تے یار آ جاوے اے ایک میں نکل جاوے تے محبوب آ جاوے اے بیعت ہے اور یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے ہاتھ اسا رسم بنا رہی ہے جی ہاتھ چھات دے چھڑیا اے رسم ہے اے رواج ہے اے بیعت ہو رہی ہے اے نظام چل رہا ہے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے یار ہاتھ چھات دے منڈا کیا فائدہ جے دل نہ رہے ہاتھ چھت کہدا ہے جے دل نہ رڑے ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے ذرا توجہ فرمائیے میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے آپ کا ہاتھ سید محمد عبداللہ شاہ قادری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ حضرت قطب الاقطاب سید قطب علی شاہ بخاری کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ سید چراغ علی شاہ بخاری کے ہاتھ میں
ان کا ہاتھ سید علی شیر بخاری کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ سید امان اللہ سلطان ہاتھی بان بخاری کے ہاتھ میں۔ آگے چلتے جائیے، ان کا ہاتھ سید غوث محمد بالا پیر کے ہاتھ میں۔ آگے چلیے، ان کا ہاتھ سید محمد غوث گیلانی اچوی محبوب سبحانی کے ہاتھ میں۔ آگے چلیے، ان کا ہاتھ پیر پیران حضرت سید عبد القادر جیلانی غوث سبحانی کے ہاتھ میں۔ آگے چلیے، ان کا ہاتھ جنید بغدادی سید الطائفہ کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ، آگے چلیے، امام علی رضا کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ امام موسیٰ اعظم کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ امام جعفر صادق کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ امام محمد باقر کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ امام زین العابدین کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ امام حسین شہید کربلا کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں۔ ان کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ میں۔ یہ ہاتھ میں ہاتھ آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ بیعت کیا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کاغذی کارروائی نہیں ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ کا یہ سلسلہ خدا اور رسول کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ حضرات محترم، جیسے ہاتھ دے دیتا یار دے ہاتھ ہاتھ یک درگیر محکم گیر، جس دے ہاتھ دے دیتا یعنی تو اپنا آپ انہوں دے چھوڑے گا، تو اپنا وجود اس دے سپرد کیتا ہے، تو اپنا باطن اپنا ظاہر اس دے حوالے کیتا ہے، تو نہیں ہے ہن وہ ہے۔ یار یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا کیا ہے؟ عرض یہ ہے حضرات محترم، جب تک ہاتھ میں ہاتھ دے کر شیخ کامل کی راہ کو اپنایا نہیں جائے گا، شیخ کامل کی تعلیم کو سمجھا نہیں جائے گا، شیخ کامل کی تربیت کو طاری نہیں کیا جائے گا، جب تک شیخ کامل کے وجود میں، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں فنائے تام نہیں ہوگا۔ یاد رہے، فنا فی شیخ ہونا ہی فنا فی الرسول تک لے جاتا ہے۔ فنا فی الرسول ہونا ہی فنا فی اللہ ہے۔ جب تک مرید اپنی ذات سے گزر کر شیخ کامل کی ذات میں فنائے تام نہیں ہوگا۔ اور یار عرض ہے، جیسے کہیں خواہشات، توہمات، وساوس تے بت نہ ترٹے، جب تک تمنا اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ایک تمنا یار دی نہ رہے نا۔ مشکات شریف کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عاشق جمال مصطفیٰ حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ابوبکر مانگ، سوال کر، اسألنی یا ابا بکر، مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے سوال کر۔ میں آپ سے کہوں نا کوئی چیز مانگیں، کچھ مجھ سے سوال کریں، سب سے پہلے آپ یہ سوچیں گے یار یہ جو کہہ رہا ہے مانگ، اجڑا پیاندا ہے مانگ، ایندے پلے ہے کی شاید دے سکتا ہے تے کی نہیں دے سی کی
اب حضور فرما رہے ہیں ابو بکر مانگ. ابو بکر کو پتا ہے نا کہ یہ جو کہہ رہا ہے مانگ، یہ کیا کیا دے سکتا ہے. اللہ پہ آتا ہے سوال کر، اس دے کو ہے کی شاید کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا. یار اسی جانتے ہیں تو ساڑھے تو بنا جانتے ہو سن. ابو بکر جانتے ہیں اسی کے ہاتھ میں دنیا ہے، اسی کے ہاتھ میں جنت ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہی اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہے، اسی کے ہاتھوں میں کنجیاں ہیں. ان کی مانگنا چاہیے مال و منال، دراہم و دنانیر، عزت و تزکو احتشام، شان و شوکت، لشکر و سپاہ، کرسی اقتدار. اچھا اور کچھ نہیں تھا، جنت ہی منگنا نہیں چاہیے، کچھ تو منگنا چاہیے. جتنی بڑی بارگاہ ہو سی اس بارگاہ دی شان دے مطابق سوال کیتا جا سی. ہن کائنات دی سب تو بڑی بارگاہ ہے، غلام نوا کیا جا رہا ہے مانگ. کی منگنا چاہیے؟ کی گل عاشق بھی ہے. گل عاشق کی منگتا ہے منا موہمی تمنا. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس اللہ سرہ سامی فرمایا منا موہمی تمنا، ایک میں ہاں تے ایک کو میری تمنا ہے. ایک میں ہاں ایک ہی میری تمنا. ہاں تو آپ بھی ایک ایک کی، لیکن ساڑھے جو ہر ایک دی تمنا ہزار ہزار ہے. روپیہ پیسہ بھی ہوئے، سونا چاندی بھی ہوئے، زمین جائیداد جاگیر بھی ہوئے، بینک بیلنس ہی بھرے ہوئے ہوئے، شان و شوکت بھی ہوئے، آیا گا پیچھا بندے ہی بجتے بجتے ہوئے، نام بھی ہوئے، شان بھی ہوئے، جناب ٹیکا بھی ہوئے، بڑی ساری گڈی بھی ہوئے. اچھا یہ سارا کوئی اتنے دنیا ہوئے تو موٹے سڑ مر جا بھی دے گا، جنت بھی ہوئے تو ہونا بھی ہوئے ہے نا. سارے دی یہ تمنا خواہشاں ہیں، لیکن عاشق کیا گھر فرمایا من موہمی تمنا. ایک میں ہاں تے ایک ہی میری تمنا ہے. کیا تمنا ہے؟ کہ بوقت جان سپردن. میری تمنا یہ ہے کہ جس وقت میں اپنی جان، جس وقت میری روح دا شہباز اس قفص انصری ظاہری تو پرواز کر رہا ہوئے، جس وقت میری جان لباں تے آ جاوے، اس وقت باروخے تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. اس وقت میں یہ چاہنا ہاں تیرا جمال باکمال میرے سامنے ہو، تیرا رخ زیبا میرے سامنے. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت کی خواہش نہیں ہے، روپے پیسے کا طلبگار نہیں ہوں، عزت و تزکو احتشام کی چاہت نہیں ہے، لشکر و سپاہ کا متمنی نہیں ہوں، کرسی اقتدار کی حاجت نہیں ہے، حتیٰ کہ مجھے جنت کی لالچ بھی. ابوبکر مڑ کی منگنا ہے؟ کچھ تو منگنا چاہیے. کائنات دی سب تو بڑی بارگاہ ہے، غلام نو آکھیا جاوے مانگو، آکھے میں کچھ نہیں منگدا. یہ تو اس بارگاہ دی شان دے لائق نہیں. کوئی چیز مانگنی چاہیے. عرض کرتے ہیں ایک شے منگنا. وہ جامعی اڑی گا او یار عاشق جتھے بھی ہوئے، جس زمانے چ ہوئے، جس دور چ ہوئے، جیڑی زبان بولتا پہ ہوئے، ان دی بولی ہی قرآن تھی. عاشق دی بولی ایک چیز مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میری ماں بھی توڑے تے قربان ہے، میرا باپ بھی توڑے تے قربان ہے،
میں مگنا ہاں تائے مگنا ہاں این یکون النظر الیکا، میں مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں این یکون النظر الیکا، میری اکھی ہوویں تواڈا رخ زیبا ہووے میں توانو ویندا رہاں، این یکون النظر الیکا، میری آنکھیں ہوں آپ کا رخ زیبا ہو، میری آنکھیں ہوں آپ کا دیدار پرانوار ہو، میری آنکھیں ہوں آپ کا جمال با کمال ہو، من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں، تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں، میں منگنا ہاں تے منگنا ہاں وقت آخر ہووے، تیرا جمال میرے سامنے ہووے، تیرا رخ زیبا میرے سامنے ہووے۔ یہاں پہ ذرا توجہ فرمائیے، میں نے لمحات کتب میں پڑھا حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب قادری رحمت اللہ علیہ کا جب وقت وصال آیا تو آپ کی زبان پر کتب کتب کتب، یہ یاد کچھیوے یادوں یاد رہی وے، یاد شاد ہو کیجے تاں مراد پئی وے، یادوں شیر محمد محو مست رہی وے، آخر ڈھول دا کلمہ دم دم یاد کری وے، آخر ڈھول دا کلمہ دم دم یاد کری وے، ہے حسن تیرے دی، چونکہ وقت ختم ہو گیا میں آخری عرض کر کے اجازت، ہے حسن تیرے دی لگی پریت چرو کی، تربیت باطنی احوال کی اصلاح، یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، حاضری کا مقصد کیا ہے؟ یار آج ڈاکٹراں کو جسمانی علاج کرامن جانے ہیں باج باج کے سارے، تے اے جڑی روح بیمار ہے، اے وشنو وزنہ چوں حکایت میں کو ناد، وز جدائی ہا شکایت میں کو ناد، کدی اس دی شکایت میں تا سن، کدی اس دی پکار میں تا اے آندھی کی پئی ہے، ایک تو ہے حسن تیرے دی لگی پریت چرو کی، جد الست فرمایوئی ہویاں مست تدو کی، جاگے شوق پرانے نہیں گل اجو کی، ڈھولا غیر کی جانے گجھی رمز انوکھی، لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول سٹھیں دی، ڈھونڈاں جنگل بیلے وطاں ساتھ مریں دی، پر دساں نیڑے پیاں بھلی بار بھریں دی، ڈھولا باج وسیلے وطی دکھ جھلیں دی۔ یہاں پہ حاضر ہونے کا مقصد باطنی احوال کی اصلاح ہے، انا نفرت قدورت حسد بغض شہوات لذات، یار جے ایو چیاں لائے کے موڑے تمہیں واپس ہٹیے، آئے اندر تا گندمان جڑے لائے کے امنے آئیں، اے صفائی کیتے بغیر ہٹ جاویے، گل بندی نہیں ہے۔ حضرات محترم آئے جھاڑو پھیرن امنے آئیں، ایتھے حاضری دا مقصد کی ہوتا ہے؟ شیخ کامل وہی ہے تمہارے صفائے قلب کرے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرے، دل کا تصفیہ کرے، یہاں پہ آ کے اپنے باطنی واردات کو، اپنی باطنی کیفیات کو شیخ کامل کے ساتھ جوڑیں، یہاں پہ صفائی کریں، صفائی کر کے واپس، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہاں پہ انتظام تعلیم و تربیت کا ہے، حزب الرحمن
ادارہ کی صورت میں طلباء سے بھی یہی عرض کروں گا، علم پڑھتے ہیں، علم کا سائیڈ افیکٹ بھی ہے کہ تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے۔ علم کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے نا، ہر گوڑی کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ علم کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ غرور پیدا کرتا ہے، تکبر پیدا کرتا ہے۔ آپ کے پاس یہاں پہ تعلیم کا ادارہ بھی ہے اور اس خانقاہ کی صورت میں تربیت اور باطنی اصلاح کا مرکز بھی موجود ہے۔ تعلیم یہاں سے پڑھیں اور عجز و انکسار، اپنے باطنی احوال کی اصلاح، اس کے لیے شیخ کامل کی تربیت اختیار کریں۔ سواد صاف کر ڈٹھی ہادی نظر صفائی، کیتی دل میرے دی ہادی دور سیاہی، شیشہ صاف جاں ہویا اس سے غیر نہ کائی، ڈھولا نور وجہ اللہ چمکے ہر ہر جائی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔